طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. اس میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے، روکتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن مسلمان جھوٹ. جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ، یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے، وہ غلط بیانی کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے، وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا، یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے، چوری سے بھی بڑھ کر ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ. صحابہ کے واقعات ہیں، ہمارے نبی کے واقعات ہیں، کیسے کیسے اپنی زبان کو پورا کیا. صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ، معاہدہ ہوا، سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے، لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے. ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے، آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے. اب یہ بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ان لوگوں کو بچاؤ، جنگ بندی کرو کسی طرح سے، جو ہوگا اپنی ذمہ داری پر ہو مسلمان. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے. ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں، بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو، بولو نا، بند ہو، جنگ نہ ہو، ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا، اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں مان رہے، معاہدے پہ آمادہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کی شرطوں پہ مان لو، اس میں نقصان کم ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے. تو یہ پوری زندگی میں انسان کو نا اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، پوری زندگی انہی اصولوں پہ. فقہ کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی، ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا. اب جب ایسی پالیسی بناتے ہیں لوگ، تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے تو بڑا نقصان ہے، لیکن نہیں بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہے، یہ تو نقصان ہے، یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے. اس دوران بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے، اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ، مسلمان پناہ دیں گے. ادھر آئے ہیں، ادھر مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو ہمارے حوالے کرو. کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی. غیرت مند آدمی کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں، وہ تو اور ظلم کریں گے. یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ، اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ابھی تو
معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے, ویسے دے نہیں رہا یہ شرافت سے, اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں, اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا خاندان, تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لیے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا, تو دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے, دوسرے کا مال کھانے کے لیے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں نا, اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا, کہ بھئی مجھے پناہ مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا, فائدہ کی کے باوجود نہیں توڑا. تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے, تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو بھائی؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا, ان کے حوالے کر دیا, وہ تین بندے آئے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ان کو, وہ گرفتار کر کے لے گئے. حضرت ابو جندل تھے ہوشیار, ایک تو ایمان پکا تھا, انہوں نے کہا نبی جو کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں. ایمان مضبوط تھا, نہ مرتد ہوئے نہ اسلام سے پھرے. انہوں نے کہا کہ مشرکین کے بارے میں سوچا کہ نبی کا معاہدہ ہے نا تم سے, میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, دل میں سوچا. پھر ایک چال چلی, وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, 2 تھے یا 3 تھے مجھے بھی یاد نہیں, ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا ہاں, اور مکھن لگانا شروع کیا. یہ مکھن اچھا والا مکھن تھا, یہ کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائیں اس کو. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتا ہے. کہا ایسی خوبصورت تلوار یار, یہ وہ, اس نے پکڑا دی, وہ زبردست, چیک کر کے دیکھو. جیسے ہی آئی ہے ہاتھ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اسی کی گردن اڑا دی انہوں. دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا, ساحل سمندر پہ, وہاں جا کے قرار ڈالا کہ جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا, جو مسلمان ہوتا, ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں, تو وہ سارے ادھر ہی چلے جاتے. ادھر پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی کا ہے نا, نبی کا ہمارا تھوڑی کوئی, ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں. تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے, انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیا خود بخود ہی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا, وقتی نقصان ہوتا ہے, نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے, بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے 2 نمبر پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے. تو اللہ چاہتے ہیں آپ میں کچھ اندر سے ایسی تبدیلی ہو جس کی وجہ سے آپ, جب یہ تبدیلی اندر سے چینجنگ آئے گی تو خود بخود یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اندر سے چینجنگ کیا ہے؟ وہ بڑی خاندانی ہے. وہ اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی میں اتر جائے. وہ چینجنگ یہ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس سے محبت مت کرو. جب دنیا سے محبت نہیں کرو گے تو پھر تو جب آخرت سے محبت شروع کر دو گے پھر تو سارے کام آخرت کے لیے ہوں گے نا. سخاوت خود بخود ہوگی. جھوٹ سے خود بخود بچے گا, اس کو پتا ہے جھوٹ بولنے سے دنیا میں کامیابی ملتی ہے, آخرت میں اللہ کی نظر میں انسان بہت زیادہ گر جاتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقام ختم ہو جاتا ہے. ہمارے نبی ایگریمنٹ پورا کر رہے ہیں, اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر رہے ہیں, اور میں ایگریمنٹ توڑ کر دوسرے کا پیسہ لے لوں, یہ کیسے؟ میں پیغمبر کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں
میں نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے میں فلاں تاریخ تک پہنچا دوں گا. تو کل قیامت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے تو کیسے سامنا کروں گا؟ آپ کہیں گے میں نے ایگریمنٹ کیا تھا تو اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ان کے رحم و کرم پہ, اور تو نے ایگریمنٹ کیا اور دوسرے کے کروڑوں روپے تو نے ہتھیا لیے. کس منہ سے آئے تو حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے؟ لیکن وہی بات ہے نا, جب غیرت ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اصل میں مسلمان علامات کو فوکس کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دنیا سے دل لگانا نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں یہ دنیا اصل ہے بھائی, یہاں جس نے کھا لیا پی لیا, ہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت نماز روزہ بھی چلتا ہے یار, تھوڑا بہت مدرسے میں ڈبے میں پیسے ڈال دیے, تھوڑا کسی غریب کی مدد کر دی, چلتا ہے تھوڑا بہت, تو وہ تو کافر بھی کرتے ہیں نا. ہو سکتا ہے قبر وبر میں تھوڑا بہت کام آ جائے. جب اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.